پھر میں نے جب نام لیا تو پھر مجھے بھی انہوں نے زہر دے دی. میری بھائیوں نے پہلے مجھے مارا, میرے بچوں کو مارا, مجھے عزت و بے عزت کیا, میرے کپڑے پھاڑے, مجھے گھر سے نکال دیا مار کے. عمران خان صاحب, آپ کا MNA ووٹ کے پہلے آپ پہ جاتا تھا, ہم کرسیاں دیتے تھے ان کو. ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب, اور آج ہم سڑکوں پہ ہمارے بچے رو رہے ہیں. عمران خان صاحب, آپ کے حکم کے مطابق آپ کا MNA جاتا تھا, ہماری بیٹھکوں پہ جاتے تھے, ہم کرسیاں بٹھا کے ان کا جشن کرتے تھے. لیکن آج ہمارے بچے سڑکوں پہ رو رہے ہیں. سر, ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, خدا کے لیے ہماری آواز سنو. ہم 3 ماہ سے رو رہے ہیں سر. کبھی سرگودا جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں. آج تیرے اس دارالخلافہ میں آئے ہیں, تیرے پاس آئے ہیں. حق تو تیرا بنتا ہے کہ ہماری ایک بار آپ ہم سے مل کر بات ایک بار دیکھو کہ ہمارا جگر کیا بولتا ہے. خدا کے لیے اذان ہو رہی ہے, خدا کے لیے اس آواز کو دبانا مت, جس طرح DP اور DIG نے دبا دی ہے یا تھانہ کندیا والوں نے دبا دی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, آج میں موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر, جہاں میاں والی سے ایک خاندان ہے. یہ میری بہن, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے بھائی کو ان کے والد نے ہی قتل کیا, اور اس کے بعد دوسرے بھائیوں نے اس بہن پہ تشدد کیا, اس کے بچوں پہ تشدد کیا. اس حوالے سے میں ان کے ہسبینڈ سے بھی بات کرتا ہوں اور اس بہن سے بھی بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آپ بتائیں کیا وقوع ہوا ادھر, جہاں آپ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب سے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے, کیا وقوع ہوا اس بہن کے بھائی کے ساتھ؟ وقوع سر یہ ہوا کہ جو میرا چھوٹا سالہ تھا محمد خالق, وہ اور چھوٹی میری سالی جو اس کی بہن تھی, وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. اس کا والد باہر سے آیا, ڈنڈا لے کر آیا, اس نے آ کے سیدھا محمد خالق جو میرا سالہ تھا اس کے سر پر دے مارا. جب اس کے سر پر مارا تو وہ اسی وقت زمین پر گر گیا. جب زمین پر گرا تو وہ تڑپنے لگا. اس کو اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا گیا. چارپائی پہ ڈالا, وہ ڈیرہ نما جگہ ہے, آبادی وہاں نہیں ہے سر. وہاں پہ یہ ہوا کہ اس کو ادھر ڈالا گیا, اس نے بولنا چالنا بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ چلو آپ نے ڈنڈا مار دیا, اس کو ہسپتال تک لے جاتے ہیں, یہ تڑپ رہا ہے. یہ بولنا چالنا بند کر دیا اس نے محمد خالق نے, تو اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں. اس نے کہا اگر ہسپتال لے گئے تو اس کو یہ پولیس کا وقوع بن جائے گا, اس کو ادھر ہی ہونے دو, سارا کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو. تاہر اس نے رات ساری اس طرح گزاری, صبح اذان کے وقت فوت ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ جب صبح ہوئی کہ یہ تو سے گر کر مرا ہے, لیکن یہ اس وقت میری بیوی اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی. تو جب پوری رات بھائی تڑپتا رہا, تو یہ بہن مطلب اس کے پاس نہیں کی, اسے بچانے کی کوشش نہیں کی, کسی محلے دار سے فریاد نہیں کی؟ ابھی اسی کش و مکش میں تھی نا کہ ابھی یہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. یہ کیا کرا, باپ کو کہتے رہے کہ خدا کے لیے اس بھائی کو لے جاؤ, ہسپتال لے جاؤ, کہیں یہ بچ جائے گا. لیکن باپ نے اس کی ایک نہ سنی. جب فوت ہو گیا, جب اس نے آواز اٹھائی تو پھر انہوں نے رل کر اس کو زہر دے دی ہے, زہر دی. اس کے بعد جب اس کو زہر دی یا ادھر زہر دی, باپ اس کو جب بیٹا چارپائی پہ پڑا تھا, جب فوت ہو گیا تو باپ نے دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا گیا تو جس طرح محمد خالق فوت ہوا ہے آپ کو بھی اسی طرح ہم قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو پولیس پہ آپ نے کوئی FIR درج کروائی ہو؟ پولیس پہ کوئی جب اس کو زہر دی, جب اس کو زہر دی گئی, میں اس کو لے کر آ گیا تھانہ کندیا میں. تھانہ کندیا میں جب لے کر آیا, اس وقت یہ پوری ہوش کی حالت میں نہیں تھی. ادھر انہوں نے ہمیں رپورٹ لکھی اور اس کے بعد ریفر کر دیا ہاسپٹل کندیا میں. سدرا نیازی ڈاکٹر تھی جنہوں نے اس کا میدا واش کیا, اور اس کا فرانزک لیب لاہور میں رپورٹ, اس کا میدا مواد لے کر لاہور بھیج دی گئی. جب ادھر سے 1.5-2 ماہ بعد آئی, 8 تاریخ کو آئی, تقریباً 29/6 کو یہ واقعہ ہوا ہے, یہ زہر والا. اور اس کے بعد جب پہلے ان کے بھائی کو قتل کیا گیا, اس کے بعد انہیں بھی زہر دیا گیا کہ تم خاموش رہو, اور یہ سارا واقعہ انہی کے گھر والوں نے کیا, اس کے باپ اور اس کے بھائیوں نے مل کے کیا. ٹھیک ہے, اچھا آپ بتائیں
کہ پہلے آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا, اس کے بعد آپ کو بھی زہر دیا گیا, تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی میں تو یہ کہتی ہوں کہ ماں باپ بھی صرف نام کا رہ گئے اور بھائی بھی صرف نام کے رہ گئے, ان میں تو بالکل انسانیت ہی نہیں ہے. انہوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا, میرے بھائیوں نے اور میرے باپ نے بھی. جب میں نے اپنے بھائی کے بارے میں ان کو کہا کہ آپ نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے, کیوں کیا, میں تو سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے بھائی کو اس طرح مارا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے اگر بتایا مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے رہے. میرے والد نے کہا اگر آپ گھر میں سے کسی نے بھی نام لیا, پھر میں نے جب نام لیا تو پھر مجھے بھی انہوں نے زہر دے دی. میری بھائیوں نے پہلے مجھے مارا, میرے بچوں کو مارا, مجھے عزت و بے عزت کیا, میرے کپڑے پھاڑے, مجھے گھر سے نکال دیا مار کے. تو پھر یہ میرے بھائی, آپ کا جو بھائی تھا وہ پوری رات تڑپتا رہا, لیکن آپ کے والد, آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں یا کوئی محلے دار, اسے ہاسپٹل نہیں لے کے گئے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ خدا کے لیے اسے کہیں لے جائیں, اس کی آنکھیں بالکل بند ہو چکی ہیں, کہ خدا کا واسطہ بھائی مر جائے گا. میں فریاد کرتی رہی, لیکن میرے والد نے نہیں سنی میری. کہتا کہ میں باپ ہوں, میں جانتا ہوں سب کچھ, جو میں نے کرنا ہے وہ میں کروں گا. لیکن وہ کہتے پھر انہوں نے گھر میں کہا کہ اگر ہم اسے لے جائیں گے تو پھر پولیس کیس بن جائے گا. وہ پولیس والے کہیں گے کہ آپ کے اس پہ سر پہ کیا لگا ہے, پھر وہ ایشو بن جائے گا. آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی وزیر اعظم عمران خان سے اور اعلیٰ حکام سے یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے. میں غریب ہوں, بھائیوں کو اور آپ کے والد کو گرفتار کیا ہاں جائے. جی گرفتار کیا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے. ٹھیک ہے جی ناظرین, میں نے اس خاندان سے بات کی, خون سفید ہو چکا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے. ایک زمین کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. ایک چھوٹی سی گھر میں لڑائی ہوتی ہے, وہ لڑائی بڑھتی جاتی ہے, حالانکہ بہن قتل ہو جاتی ہے, بھائی قتل ہو جاتا ہے. یہ انہی کی بھی یہی سٹوری ہے. ان کے بھائی کو گھر میں چھوٹی سی لڑائی ہوئی, ان کے باپ نے ان کے بھائی کو, اپنے بیٹے کو قتل کر دیا, اور دوسرے بھائیوں نے مل کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا, ان کے چھوٹے معصوم بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن پولیس نے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ابھی تک. تک گئے ہیں ہم, ڈی پی او کو درخواست دی ہے. ڈی پی او نے جناب جی ڈی پی او نے انویسٹیگیشن رانا ارشد صاحب جو ایس پی ہے ضلع کے, ان کو ہمیں بھیج دیا کہ اس پہ چلے جاؤ, وہ انویسٹیگیشن آپ کی وہ کریں گے. اس کے بعد جب ہم ریڈروں کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی درخواست غائب ہو گئی ہے. ہم ادھر بھٹکتے رہے, جاتے رہے, جب جاتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی درخواست غائب ہو گئی ہے. 3 ماہ ہو گئے. ہم یہاں میاں والی سے یہاں حکومت سے مطالبہ کرنا ہے اور حکومت سے انصاف کی امید رکھتے ہیں کہ جب اسلام آباد آئیں گے آپ کی کوئی سنوائی ہوگی اور آپ کو انصاف دیا جائے گا. جی ہاں بالکل, ہم تو اسی لیے آئے ہیں. اور ڈی پی او کے ریڈروں نے جب یہ ہمارے ساتھ کیا, ہم ڈی آئی جی افضال کوثر جو سرگودا کے ڈی آئی جی ہیں, سرگودا کے, اس کے پاس گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں, ہم ادھر کچھ رپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ادھر آئے, انہوں نے ہمارا مذاق بنانا شروع کر دیا. تھانے والے کہتے تھے تجھے ڈی پی او بلا رہا ہے جاؤ. جب ہم میاں والی ضلع میں آتے تھے, ہمارا گاؤں ہے پیچھے, ہم ضلع میں آتے تھے, وہ کہتے تھے ڈی پی او موجود ہی نہیں ہے. ان کے ریڈر کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری اپیل ہے عمران خان صاحب, آپ کا ایم پی اے ایم این اے ووٹ کے پہلے آپ پہ جاتا تھا, ہم کرسیاں دیتے تھے ان کو. ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب, اور آج ہم سڑکوں پہ ہمارے بچے رول رہے ہیں. عمران خان صاحب آپ کے حکم کے مطابق آپ کا ایم پی اے ایم این اے جاتا تھا, ہماری بیٹھکوں پہ جاتے تھے, ہم کرسیاں بٹھا کے ان کا جشن کرتے تھے. لیکن آج ہمارے بچے ان سڑکوں پہ رو رہے ہیں. سر ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, خدا کے لیے ہماری آواز سنو. ہم 3 ماہ سے رو رہے ہیں سر, کبھی سرگودا جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں. آج تیرے اس دارالخلافہ میں آئے ہیں, تیرے پاس آئے ہیں. حق تو تیرا بنتا ہے کہ ہماری ایک بار آپ ہم سے مل کر بات ایک بار دیکھو کہ ہمارا جگر کیا بولتا ہے. خدا کے لیے اذان ہو رہی ہے, خدا کے لیے اس آواز کو دبانا مت, جس طرح ڈی پی اور ڈی آئی جی نے دبا دی ہے یا تھانہ کندیا والوں نے دبا دی ہے. ہماری درخواست ہے آپ سے. جی ناظرین, اسلام آباد میں انصاف کی امید لیے یہاں یہ فیملی کھڑی ہے. میں ہاں صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, ہاں صاحب ان کی سنوائی ہو اور انصاف دیا جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.